بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ وعلی اہلہا ما بعد۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پچھلے سبق میں بتلایا تھا کہ وہ کون تھے۔ اب آج حضرت کا کارنامہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت کے 3 سفر کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ پہلا سفر آپ نے مغرب یعنی ویسٹ کا کیا تھا۔ آپ سفر کرتے 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 مغرب یعنی ویسٹ کے اینڈ تک پہنچے، اس کے آخر تک پہنچے، جہاں پر سورج ایک سمندر میں ڈوب رہا تھا، جہاں کا پانی بالکل کالا تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ فتح کرتے کرتے وہاں تک پہنچے اور اس نے پورے مغرب کو فتح کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 2 اختیارات دیے۔ ایک اختیار یہ دیا کہ تم چاہو تو دوسرے فاتحین کی طرح ان کو قتل کر دو، اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا کہ ان میں سے جو بندے ایمان لے آئیں گے میں ان کو چھوڑ دوں گا، اور جو ایمان نہیں لائیں گے میں ان کو قتل کر دوں گا۔ گویا حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پیغام دیا کہ ہم اس دنیا میں اچھائی پھیلانے کے لیے آئے ہیں، کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے حضرت نے یہ کہا کہ اگر وہ اچھائی کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم ان کو قتل نہیں کریں گے، اور اگر وہ کینسر کے پھوڑے کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کو جسم میں سے یعنی اس معاشرے میں سے الگ کر دیں گے۔ آپ نے اپنی صلاحیت کا استعمال دین کی تبلیغ میں لگایا۔ دوسرا سفر آپ نے مشرق کی طرف کا کیا، یعنی ایسٹ کی طرف کا کیا۔ سفر کرتے کرتے جب ایسٹ کے اینڈ تک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے بدن چھپانے کے لیے، تو حضرت نے ان کے لیے انتظام فرمایا، ان کے لیے مکانات کا انتظام فرمایا۔ نمبر 2، وہ قوم تہذیب سے بہت دور تھی، ان کو تہذیب سکھا کر حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ صرف دین کی تبلیغ کرنا یہ کام نہیں ہے، اصل کام جس طرح دین کی تبلیغ ہے اسی طرح اصل یہ بھی ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں، مخلوق کو تہذیب سکھائے، مخلوق کے مکانات کا انتظام کرے، سر چھپانے کا انتظام کرے۔ میں یہ کہوں گا کہ گویا ایک طرف آپ نے تبلیغ کا کام کیا تو دوسری طرف آپ نے رفائی کام کیا جو کام جمعیت کر رہی ہے۔ تیسرا سفر آپ نے شمال کی طرف کیا، ساؤتھ کی طرف کیا۔ آپ سفر کرتے کرتے جب وہاں پہنچے تو آپ نے جب دیکھا کہ ایک قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، تو آپ نے ظلم کو روکنے کے لیے وہاں ایک تدبیر یہ اختیار فرمائی کہ آپ نے جو لوہے کی پلیٹ آتی ہیں وہ پلیٹیں رکھی اور اس میں تانبا پگھلا کر ڈال کر ایک مضبوط سی دیوار بنا دی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آپ کا سفر رشیا کی طرف کا تھا۔ دربند کے علاقے میں آپ نے ایک مضبوط دیوار بنا کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہمارا کام ہے اس دنیا میں ظالم کے ظلم کو روکنا اور مظلوموں کو ظلم سے بچانا۔ گویا حضرت کے تینوں سفر میں بڑے بڑے پیغام ہیں۔ پھر حضرت نے یہ دیوار بنانے کے بعد عجیب پیغام دیا۔ حضرت نے فرمایا یہ جو کچھ بھی میں نے کیا یہ اللہ کی رحمت سے کیا۔ یہ کہہ کر ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم اپنے سارے کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کریں، اپنے تمام کارناموں کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار اللہ توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ پیغام دیا کہ ہمارے کام میں طاقت اللہ ڈالتا ہے، اللہ نہ چاہے تو ہمارا کام پائیدار نہیں ہوتا، ہمارا کام ہمیشہ نہیں رہ سکتا، ہمارا کام باقی نہیں رہ سکتا۔ پھر تیسرا پیغام یہ دیا کہ ایک دن آئے گا یعنی قیامت کا دن آئے گا، اللہ پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ گویا قیامت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے ان کارناموں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہی سبق دیا کہ اے لوگو،
اے انسانوں اپنی صلاحیتوں کا رخ صحیح کرو اور صلاحیت استعمال کرنے کے بعد اللہ کی طرف اس کو منسوب کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بہت کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔